فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اہل ایمان تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ کیسے درود بھیجتا ہے؟ اللہ تعالی یصلون رحمت نازل کرتا ہے، ورنہ اللہ کس سے کہے گا درود کو؟ جیسے حدیث میں آتا ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون او کما قال، کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے صف کے دائیں طرف والے لوگوں پر یصلون، یہاں بھی یصلون اور قرآن مقدس میں بھی یصلون، ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے، وملائکہ اور فرشتے دعائے رحمت کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ لا تصلوا علی احد الا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سوائے نبی کے کسی پر بھی درود نہیں پڑھا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تعالی اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیتے ہیں، اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم درود پڑھیں گے تو اللہ تعالی اس کے بدلے اپنی رحمتوں کی بارش محمد کریم پر کر دیں۔ اپنی عادت بنائیے، آج مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے، آپ بھی حیران ہوں گے کہ شاہ صاحب آج کون سا موضوع چھیڑ بیٹھے۔ یوں کہنا بھیجا نہ ہوگا، مبالغہ نہ ہوگا کہ اب تو توحید ایک میری علامت بن گیا، اور اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ مجھ سے پہلے حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ زیدی صاحب توحید بیان کرتے۔ شیخ افضل بھائی نے مجھے، فیصل بھائی نے آج موضوع دیا تھا کہ درود و سلام پر گفتگو کیجیے۔ یہاں بھی توحید نکلتی ہے۔ ہم کس سے سوال کرتے ہیں؟ اللہم، جون سا بھی موضوع دو گے انشاءاللہ توحید کی بات ضرور ہوگی، کیونکہ یہ عقیدہ اور بنیاد ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے، کیا کہ وہ بندے کا عقیدہ یہ ہو اللہم، اے اللہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے نبی پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اور میرے لیے جنت میں ایک مقام ہے، وسیلہ، اس کا سوال رب کریم سے کرتا ہے۔ کیا سوال ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا وہ اعلی مقام، مقام وسیلہ، وہ عطا فرما۔
بندہ مانگتا کس سے ہے؟ رب کریم سے. اور کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ کائنات میں سب سے افضل انسان کے لیے، کہ لوگوں کو یہ خبر ہو کہ میں سید البشر، خیر البشر، سید المرسلین، شافی محشر تو ضرور ہوں، لیکن اس رب کا منگتا. اگر وہ دینے پر آ جائے تو دے دے، اور نہ دینے پر آئے تو اس کے سامنے امام الانبیاء کا بھی زور نہیں چلتا. جو شخص میرے لیے اللہ تعالی سے اس مقام کا سوال کرے گا، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا. حشر کی سختیاں بہت سختیاں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ابن آدم گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، گناہوں کا پسینہ، پریشان ہوگا. یہ سورج سر پر ہوگا اور کوئی حشر کے میدان میں سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا. فرمایا اس دن، جس دن ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ میں دنیا کی ہر چیز خرچ کر کے اس جہنم سے آزاد ہو جاؤں، اس دن کی نجات کا نسخہ میرے پاس ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق. کہا جب اذان دینے والا بابا اذان دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور سننے والا بھی کہتا ہے ایمان کی گہرائیوں سے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، پیر سے بڑا، بزرگ سے بڑا، قبر سے بڑا، امام ضامن کے تعویذ سے بڑا، حسین کے چھلوں سے بڑا، بواسیر کے کڑوں سے بڑا، ڈولے شاہ کے چوہے کی بالوں کی چٹیا سے بڑا. دیکھیے توحید. سننے والا اس کا اقرار کرتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن نے کہا، سننے والے نے بھی گواہی دی، اشہد ان لا الہ، لا الہ، کہ کوئی نہیں ہے. نہ لاہور کا علی حجویری ہے اور نہ ملتان کا نظام الدین، نہ سیال کوٹ کا بابا ہے اور نہ وزیر آباد کا نوگدہ ہے. کوئی نہیں ہے. یہ بھی گواہی دے رہا ہے، ساتھ ساتھ گواہی دیتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماڈل صرف ایک، قائد اعظم صرف ایک ہے. فرقہ بندی کی لعنت سے ہٹ کر ایک آمنہ کے لال پر اس کا ایمان ہے، اس کی گواہی دیتا ہے. اذان کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آئیے. پہلے اسے کہلوایا اللہ اکبر کہنا. جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئی تو یہ پہلے اقرار کر چکا تھا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ میری دکان پر آنے والے گاہک سے بھی بڑا. اعلان کر چکا تھا. اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ نیکی کی توفیق تو ہی دیتا ہے. حی علی الفلاح، اس نے جواب دیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد پھر اس نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
پورا درود پڑھ دی. نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھتے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پیغمبر پر درود پڑھنے کے بعد پھر عقیدہ توحید. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اے اللہ ہمارے نبی کو بھی یہ مقام عطا فرما دے. اس نے دنیا میں سب سے عظیم انسان کے لیے رب کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اب پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اس نے توحید کا اقرار کیا، اس نے تقلید کا انکار کیا، اس نے میری رسالت پر ایمان کا اظہار کیا، یہ نماز کی طرف آیا، اس نے پھر توحید کا اقرار کیا، پھر رب سے میرے لیے مانگا. کل قیامت کے دن جب یہ پھنسا ہوا ہوگا میں محمد اس کی شفاعت ضرور کروں گا. اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. دھوپ نکلی ہوئی ہو، علماء جانتے ہیں، اور اس کھڑکی کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہو، اس میں سے کرن تیزی سے مسجد میں آ جاتی. اس کی طرف دیکھو جس کی بینائی ٹھیک ہو، اس دھوپ کی لائن میں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے، ہاتھ میں نہیں آتے. عربی میں شیئن اس کو کہتے کہ اتنا سا بھی کوئی فائدہ نہ دے گا. جب ہماری یہ کیفیت ہو تو نسخہ محمد کریم نے بتلایا کہ تم کثرت سے درود پڑھو گے 5 مرتبہ، آذان ہوگی، عقیدہ توحید کا اقرار ہوگا، اظہار ہوگا، نماز کی طرف آؤ گے اور میرے لیے رب سے مانگو گے اور مجھ پر درود پڑھو گے، میں تمہاری شفاعت ضرور کروں. کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی مشرک کی شفاعت نہ ہوگی. کیوں؟ وہ تو لا الہ الا اللہ مانتا ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال. اس کا تو سوال ہی کوئی اور ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا انکاری ہے. آج مواحدوں کے لیے تحفے. اے اللہ ہم سب کو توحید کا صحیح فہم عطا فرما، آمین. اور پھر موت پر بھی ہمیں کلمہ توحید نصیب فرما، آمین. اس دنیا میں ہر شخص پریشان ہے. آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر کے پاس گئے اور پوچھا، ڈاکٹر نے انٹرویو لیا، بی پی چیک کیا، ہارٹ بیٹ چیک کی. بڑے بھائی سے پوچھا ہے کوئی اس کو کوئی ٹینشن ہے؟ کہتا جی ٹینشن ہے. سنا ہے آپ نے نام؟ اس کو ٹینشن ہے. عجیب بیماری ہے، بظاہر کوئی بیماری نہیں، ٹینشن میں مبتلا ہے. اللہ کے پیغمبر نے ٹینشن کا علاج بتلایا. کرو گے؟ یہ نسخہ مفت میں کسی اور کو بھی دو گے؟ کیونکہ میں بغیر فیس کے آپ کو بتلا رہا اور کبھی فیس نہیں لی اور انشاءاللہ کبھی نہیں لوں گا. ٹینشن کا علاج کہتے ہیں جی لیگزوٹنل کھا لو، شاہ صاحب موٹی وال کھلا دو اس کو، سو جائے گا، دماغ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، کتاب و سنت میں اس ٹینشن کا علاج. کہاں کاروبار تباہ ہو گیا، فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، گاہک دوسرے کاروباری آدمی نے چھین لیا، بیٹا فوت ہو گیا ہے، ماں کو موت آ گئی ہے، ایسی مصیبت گھر پر اتری ہے، تہس نہس ہو گیا ہے گھر. آؤ ایک نسخے میں اس کا علاج ہے، ایک نسخے میں. وہ نسخہ کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اس دعا میں کتنا وقت آپ پر درود پڑھوں. ہمیں کیا کہتے ہیں؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. نہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. نہ نماز میں فاتحہ زندوں کے لیے، نہ جنازے میں مرے ہوئے کے لیے فاتحہ. اور کہیں گے اس کو جو زندوں کے لیے بھی فاتحہ پڑھتا ہے مردے کے لیے بھی فاتحہ پڑھتا ہے، جس کے پاس پوری دنیا کے ہر غم کا علاج. کہا اللہ کے پیغمبر کتنا وقت آپ پر درود پڑھوں اور باقی کہوں یا اللہ میری فیکٹری چلا دے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے صحت دے دے، مجھے مال دے دے. یہی ہم دعائیں کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا، وفی الآخرۃ حسنہ، بعد میں آخرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی تیری مرضی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور 3 حصے اپنی مشکلات کا رب سے سوال کروں گا. آپ نے فرمایا تیری مرضی، لیکن اگر تو بڑھا لے تو اچھا ہے. اگر تو بڑھا لے تو اچھا ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں اپنی دعا کے وقت میں آدھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا اور آدھا حصہ آپ سے اپنے کاروبار کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تکالیف کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کروں گا. ٹھیک تھا کہ نہیں؟ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مرضی، لیکن اگر تو بڑھا لے تو تیرے لیے اچھا ہے. سبحان اللہ. پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے دعا کے آپ پر درود پڑھوں گا اور 1 حصہ آپ پر اپنے لیے اللہ سے سوالات کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مرضی، لیکن اگر تو بڑھا لے تو تیرے لیے اچھا ہے. دعا کتنی رہ گئی تھی؟ کتنی رہ گئی تھی؟ درود کتنا تھا؟ اب ابھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ایسے ہی مشرک کہتا ہے کہ وہ ابھی نہیں پڑھتے. اب ابی بن کعب کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں سارا وقت صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، کوئی دعا نہ مانگوں گا. جب بھی ہاتھ اٹھیں گے تو ایک ہی زبان پر الفاظ ہوں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ یہ نبی ضرور ہے، امام الانبیاء ضرور ہے، سید البشر ضرور ہے، خیر البشر ضرور ہے، امام الحرمین ہے، امام القونین ہے، لیکن تیری رحمت کا پھر بھی محتاج ہے. مسلک اہل حدیث. افضل البشر امام الانبیاء خطیب الانبیاء ہے، لیکن اللہ تیری رحمت کا پھر بھی طلبگار ہے. میں اس کا شاگرد، اس کا مقتدی، اس کا امتی تجھ سے سوال کر رہا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آئیے ٹینشن کا علاج، غموں کا علاج، دکھوں کا علاج، دنیا کی تکلیفوں کا علاج، آخرت کی پریشانی کا علاج. اتنا علاج ایک نسخے میں. اب محمد کریم کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ابی اللہ تعالی جب تو یہ عمل کرے گا اللہ تعالی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
تجھے دنیا کے غموں سے اور آخرت کی پریشانی سے رب کریم تجھے نجات دے دے گا۔ ٹینشن ختم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دنیا کے غم ہے نا، بیٹا بدماش نکل آیا، دنیا کے غم ہے پڑوسی گندا ہے، دنیا کے غم ہے مال کھا گیا ہے، کسٹمر پیسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ فرمایا جب تو اتنا درود پڑے گا دنیا کا کوئی غم، جب رب کریم غم ختم کرنے پر آ جائے تو غم رہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور لوگوں اپنے نبی پر درود تو پڑھ کر دیکھو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر سے نکلے اور ایک باغ میں پہنچے، ایک باغ میں پہنچے، نماز شروع کر دی، سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے پیغمبر کی روح کو قبض نہ کر لیا۔ دیکھو نبی کی موت، عبد الرحمن کا عقیدہ کیا تھا کہ سدا رہنے والی ذات، عقیدہ توحید۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک جہاں سے اٹھاؤ گے رب کی توحید ہی نظر آئے گی، کیونکہ یہ اساس اور بنیاد ہے۔ حدیث درود پر ہے اور نکات دیکھیے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ مجھے اندیشہ ہوا کہ پیغمبر کی روح قبض ہو چکی ہے، اتنا طویل سجدہ۔ اور ایک ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، کرتے ہو کہ نہیں کرتے سجدہ؟ کتنی مرتبہ تسبیحات پڑھتے ہیں؟ 3 دفعہ کم سے کم۔ جی شاہ صاحب کم سے کم تو حدیث میں 3 دفعہ آیا نا، کیسے پڑھتے ہیں؟ 1 دفعہ جاتے ہوئے، پہنچے نہیں ہیں رستے میں 1 دفعہ ہو گئی ہے سبحان ربی الاعلی، دوسری مرتبہ پہنچ کر اور تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہوئے، 3 تو شاہ صاحب پوری ہو گئی، 3 ہی مرتبہ تھا نا۔ اور پیغمبر کا طویل سجدہ، طویل سجدہ، پریشان ہے صحابی۔ اچانک کیا دیکھتا ہے پیغمبر میری ہی طرف دیکھ رہے، اٹھ گئے سجدے سے، فارغ ہو گئے۔ کہا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں۔ کہا سنو جبرائیل نے مجھے بشارت دی ہے۔ کیا بشارت ہے؟ کہا اللہ فرماتا ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے پیغمبر محمد کریم پر درود پڑے گا میں اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دوں گا، اور جو شخص میرے پیغمبر پر سلام بھیجے گا میں اللہ اس پر سلام بھیجوں گا۔ کتنا عظیم ہے وہ انسان جسے رب سلام کہے۔ سمجھانے کے لیے مثال ہے، آپ کے جیب میں ہمارے سید یوسف رضا گیلانی کا کارڈ ہو، دعوت نامہ بھیجا ہو، آدھا اندر رکھیں گے آدھا اوپر رکھیں گے، ساتھ والا یہ کیا ہے؟ گیلانی نے دعوت بھیجی ہے جناب، ہم کوئی کم ہے، ساتھ کالر کو ایسے ایسے کرتے ہیں، پھر انگریزوں کی اولاد، سبحان اللہ۔ کیوں؟ گیلانی نے بلایا ہے، پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، اتنا بڑا گیلانی نے سلام ہی بھیجا ہے۔ کون ہے؟ ایک چھوٹے سے ملک کا پرائم منسٹر۔ اور لوگوں رب کے لیے مثال نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، جسے رب سلام کہے اس کی شان و عظمت کیا ہوگی؟ چاہتے ہو کہ رب سلام کرے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی محمد کریم کے پاس، جبرائیل امین موجود ہے، کہتے ہیں خدیجہ آ رہی ہے، اسے کہو جبرائیل بھی سلام کہتا ہے اور جبرائیل کا رب بھی خدیجہ کو سلام کہتا ہے، آپ کو اور مجھے بھی سلام مل سکتا ہے۔ کس کا؟ رب کریم کا۔ کب؟ جب ہماری زبان پر جانے یا علی نہ ہو، ہماری زبان پر
شاہ صاحب کی نظر کرم ہو گئی ہے، پھر سلام ابلیس کا آئے گا، اولیاءہم الطاغوت، سلام اس بے ایمان کا آئے گا، ازلی دشمن کا آئے گا۔ جب عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہماری زبان پر یہ ہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی پر سلام بھیجے گا، نبی کا رب تجھے سلام بھیجے گا۔ ہم گاڑی چلا رہے، میں سفر کر کر آیا ہوں، سفر کر کر آیا، کیا کر رہے؟ کسی کنجری کی کیسٹ گاڑی میں لگا لیتے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے، نشے میں دھت ہوتا ہے، جب ہم جوان ہوں گے جانے کہاں ہوں گے۔ دیکھو کتنے مسکرائے، سبحان اللہ۔ اور وہی سوال جو عمر صدیق بھائی کر رہے تھے، جا کے اپنی بیٹی سے تو پوچھ آج سیریل نمبر ڈرامے کا کون سا ہے، کہے گی 8۔ ابا جی ٹائم ہو گیا، یہ ادھر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر گیا، اور اسے کہ اچھا پیغمبر کی بیویوں کے نام 10 مبشرہ ابو جی کون سے آپ نے یاد کرائے تھے؟ یہ ابو جی نے حفظ کروائے تھے کنجریوں کے نام۔ بیٹے سے بھی پوچھا، سبحان اللہ۔ گاڑی چلا رہا، ان توحید پرستوں کو دیکھتا ہوں، ابھی پوچھ لو امریکہ کے کتنے اداکار، ایک خطیب کا خطبہ سنا، اس نے سارے اداکار گنوا دیے، فلانا فلانا، مجھے تو ایک بھی نہیں پتا۔ اور اللہ کا شکر ہے آج تک سینما کا منہ ہی نہیں دیکھا کیسا ہوتا ہے۔ مشرک تھا تب وہی نہیں دیکھا، مواحد ہو کر تو کیسے دیکھ سکتا۔ اللہ آپ کو بھی یہی توفیق دے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اب دل میں روگ لگ گیا ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے دکھی، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے دکھی کیسٹ۔ اور اگر یہ مسلمان ہو گاڑی چلاتے ہوئے کیا کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نہیں پڑھ سکتا، شیخوں والا کام شیخوں کا علاقہ ہے، نہ ہلدی لگے نہ پھٹکڑی، مفت میں کام، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا۔ تو گاڑی چلاتے ہوئے محمد کریم پر درود پڑھ، اللہ تیری بھی حفاظت کرے گا، تیری گاڑی کی بھی حفاظت کرے گا۔ کیوں؟ تو اب اس کی طرف جا رہا ہے، اس کے نام پر آوازیں لگا رہا ہے، اللہم۔ تیری گاڑی چکر کاٹے گی، اس کو ایکسیڈنٹ ہوگا، وہ کہیں سے ٹکرائے گی۔ جب تو گاڑی چلاتے ہوئے پہنچا ہوگا کسی لڑکی کے محلے میں، تو گاڑی تو اپنے آپ ہی کسی گڑھے میں جائے گی۔ چاہتا یہ ہے کہ جنت ملے، آسان سا طریقہ، چلتے ہوئے اور پھرتے ہوئے کیا کر؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیسہ لگا، کوئی دیکھ پکانی پڑی ہے، شیخوں کا کام ہے، آسان سا کام، آسان سا کام، کوئی خرچ نہیں، کوئی چندے کا سوال نہیں، کوئی مسجد کی عمارت نہیں، گھر سے نکلا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور میں نے دیکھا ہے کتنے سارے علماء بھی، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، پیغمبر کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کم ہی زبان سے نکلتا ہے، جوش خطابت میں۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پر قدم رکھا، کہا آمین، خطبہ دیا، نیچے اترے، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا کام کیا۔ فرمایا جبرائیل دعا کر رہے تھے، میں اس کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے فرشتے کوئی بھی عمل اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے، گویا رب کہہ رہا تھا یہ بد دعا کرو،
اور پیغمبر سے اس پر آمین کہلواؤ۔ اس میں کیا ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے برباد اور رسوا ہو گیا۔ وہ یہ دعا کر رہے ہیں